کیا آپ لوگوں نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے کہ جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں، اس بت پرستی کی شروعات کس نے رکھی اور سب سے پہلے کس چیز کی پوجا ہوتی تھی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بیٹے تھے، جن میں حابیل، قابیل، صالح، عبد الرحمن اور شیس علیہ السلام، جن کو ہیبت اللہ بھی کہتے ہیں۔ تمام بھائیوں نے سرداری انہی کو دی۔ ان کی اولاد میں 4 بزرگ تھے، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ودا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہت نیک سلوک تھا اور بڑا نیک بزرگ تھا۔ حضرت جعفر رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں یہ دیندار ولی تھے اور بہت لوگ اس کے معتقد تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے، لوگ مجاور بن کر ان کی قبر پر بیٹھ گئے اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ ابلیس لعین ان کے پاس انسانی شکل میں آ گیا اور ان لوگوں سے کہا کہ اس بزرگ کی یاد قائم کرو جو ہر وقت تمہارے سامنے رہے۔ سب لوگوں نے اس کے رائے کو پسند کیا۔ ابلیس نے اس بزرگ کی تصویر بنا کر اس کے پاس کھڑی کر دی، جس کو دیکھ کر یہ لوگ یاد کرتے تھے اور سب لوگ وہاں آتے۔ پھر ابلیس نے ان لوگوں کو کہا کہ تم کو دور سے آنا پڑتا ہے، اس لیے میں تم کو بہت سی تصویریں بنا دیتا ہوں، ان کو تم بطور یادگار سمجھو اور گھروں میں رکھو۔ مگر دوسری پشت کے لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ان تصویروں کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اس بزرگ کا نام ودا تھا۔ اس طرح سوا، یغوث، یعوق اور نصر کی بھی پوجا پاٹ شروع ہو گئی تھی۔ بخاری شریف میں ہے کہ قوم نوح کے بتوں کو اہل عرب نے لے لیا۔ قبیلہ کلب ودا کو پوجتے اور حزیل قبیلہ سوا کا پرستار تھا، اور قبیلہ مراد اور قبیلہ بنو عطیف یہ یغوث کی پوجا کرتے تھے، اور حمدان قبیلہ یعوق کا پجاری تھا، اور اہل ذی قلع کا قبیلہ حمید یعنی نصر بت کو مانتے تھے۔ یہ پانچوں بت حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں زمین کی تہ میں دب گئے تھے۔ ابلیس مردود نے عرب والوں کو ان کی نشانیاں بتائی، پھر عرب کے نادانوں نے ان کو زمین سے نکالا، پھر ان کی پوجا پاٹ شروع کی۔ اصل میں یہ لوگ بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد شیطان لعین نے اس زمانے کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہے کہ ان بزرگوں کی عبادت گاہوں میں ان کی یاد قائم کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہاں نشانیاں بنائی اور ہر بزرگ کے نام پر مشہور ہو گئی۔ جب تک یہ لوگ زندہ تھے ان جگہوں کی پرستش نہ ہوئی۔ پھر ان لوگوں کے مر جانے اور علم کے اٹھ جانے پر پچھلے لوگوں نے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ جن بتوں کا ذکر ہوا ہے ان کے علاوہ عرب کے اور بھی بت تھے۔ بنی ثقیف کا لات، بنی سلیم کا عزا، اور بنی عطفان اور بنی نذیر اور بنی سعد اور بنی بکر کا عزات تھا۔ اہل قدیم اور مسلل کا منات تھا۔ اہل مدینہ بھی ان بتوں کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ اور اصحاب نائلہ وحیل اہل مکہ کے بت تھے۔ اصحاب کو حجر اسود کے سامنے کوہ صفا پر کھڑا کیا گیا تھا، اور نائلہ کو رکن یمانی کے سامنے، اور حبیل کو خاص خانہ کعبہ کے اندر لگایا تھا۔ یہ بڑا بت تھا، 8 گز اونچا تھا۔ جنگ کے وقت اسی کا نام لیا جاتا تھا۔ ابو سفیان نے احد کی جنگ میں پکارا تھا اہلو حبل۔ اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اللہ عز و جل۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان نوح آیا، اس کے بعد یہ 5 بڑے بت شیطان کے دکھانے پر ریت سے لوگوں نے نکالے، پھر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی، اور وہ یہ بت تھے ودا، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔